کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ اس میلاد کی سمجھ صحابہ کو نہیں آئی، یہ بھی سوال صحیح ہے۔ دوسروں نے سوال کیا کہ اس میلاد کے بارے میں کوئی حدیث کیوں نہیں، پوری تاریخی کتابوں میں کوئی حدیث کیوں نہیں، یہ بھی سوال صحیح ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اس میلاد کی آڑ میں یہ ناچ گانا کیوں، یہ ہلڑ بازی کیوں؟ اسلام کی کون سی عبادت ایسی ہے جس کے اندر بےہودہ بے ہنگم ناچ گانا؟ آپ دیکھ لیں، عمومی عبادت سے لے کر فوت کی تک، جنازے تک، اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ ربط ہو، ترتیب ہو، سب بندی ہو، ہنگامہ نہ ہو، خاموشی ہو، جو عبادات ہے۔ تو میں یہ چیز سامنے رکھ کر آج کو تھوڑا سا گزارش کروں گا کہ کون سی عبادت آپ قرآن و سنت سے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جس کے اندر اچھل ہو، کود ہو، جس کے اندر ناچ گانا ہو۔ پورا اسلام جو ہے ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ عورت کو پردے میں رکھا جائے، لیکن اس دن کی بہانے سے عورتوں کو سجا سجا کے سٹیج پہ لایا جاتا ہے۔ پوری لائن میں نے دیکھی ہے نیٹ کے اوپر کے، پوری لائن ایک خوبصورت لباس کے اندر عورتوں کی لگی ہوئی ہے اور ان کے ہاتھوں میں چراغ پکڑے ہوئے اور وہ گا رہی ہیں۔ یہی اسلام۔ یہ بیٹیاں پردے میں رہنے والی تھی، یہ بہنیں پردے میں رہنے والی تھی۔ ان کو میڈیا پہ کون لایا، ان کو نیٹ پہ کون لایا، ان کو سجایا کس نے؟ پھر خواتین، اسلام کے اندر خواتین کا گنگنانا، اس کا گانا، اس کی معاملات اسلام سختی سے منع کرتا ہے، لیکن آج خواتین گا رہی ہیں، ان کو میڈیا کے اوپر لایا جاتا ہے، بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم کے اوپر ان کی آوازوں سے۔ یہ ثواب ہو رہا ہے، یہ نیکی ہو رہی ہے۔ جب قوم کی یہ حالت ہو جائے، سب سے پہلے اللہ پاک کی پہچان نہ ہوئی، دوسری بات رسالت کا مقصد ان کو نہیں پتا چلا کہ رسول ہوتا کون ہے، کیا کام ہوتا ہے اس کا، تیسری بات اسلامی معاشرہ جو ہے وہ اسلامی معاشرہ ہونے کی بجائے اسلام کے اوپر ایک داغ اور دھبا بنا کے رکھتی ہے۔ آج میری بچیاں، میری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام صرف نعت گانے میں، میلاد پڑھانے میں، خوبصورت ڈریس ہو، خوبصورت جھنڈیاں لگی ہوئی، گھر سجا ہوا ہو، اس کی موویز بن رہی ہو، یہی اسلام ہے۔ یہ کب سے آیا اسلام؟